اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد وعلی آلہ وسلم. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس عنوان پر درس نمبر 14. پچھلی بار بلکہ تقریباً 2 نشستوں سے سجدے کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آج سجدے کے مسائل کو مکمل کر کے پھر تشہد اور سلام کے موضوع پر آئندہ سے گفتگو سٹارٹ ہوگی. دیکھیے، سجدہ ایک انتہائی اہم ترین عبادت ہے. اتنی اہم ہے کہ نماز سے بہت پہلے بھی سجدہ باقاعدہ کچھ فقہی مسائل کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ابھی نماز شروع بھی نہیں ہوئی. مثلا نماز کی شروع ہونے سے قبل سجدے میں جائے، اور یا اذان و اقامت کے درمیان ایک دعا سجدے میں جا کر پڑھی جاتی ہے، ربی لک سجدت خاضعا خاشعا ذلیلا، یعنی وہ بھی سجدے میں جا کر پڑھی جاتی ہے. اور مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کچھ افعال انجام دیے جائیں، جو بہت ساری طویل فہرست ہے کہ کیا کیا چیز انجام دی جا سکتی ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یا تو انسان بیٹھ جائے یا سجدہ کرے. یعنی سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مختلف چیزوں میں مختلف مسائل کے اندر بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے. اچھا، اب جس وقت انسان حالت قیام میں ہو، اگرچہ وہ پڑھ رہا ہے نماز، لیکن اس کی نگاہ سجدہ گاہ کے اوپر ہو، یہ مستحب، یعنی سجدے والی جگہ پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. ہے قیام میں لیکن نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو. تو بہرحال اس طرح سے سجدے کی بہت سارے مسائل اور اس کے فضائل آتے ہیں. اور یہ اتنی افضل ترین چیز ہے سجدہ کہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اسی سجدے کی حالت ہی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ جو واقعہ ہے کہ ہارون نے ایک خوش شکل کنیز کو ہمارے 7ویں امام کو بدنام کرنے کے لحاظ سے بھیجا ان کے پاس، اور قید خانے میں اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ امام کو دیکھتا رہے اور پوری رپورٹ اس کے بعد دے. اس شخص نے آ کر رپورٹ دی کہ بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا ہے کہ کنیز سجدے کی حالت میں ہے اور قدوس و سبحانکا بار بار اس کا ورد کر رہی ہے. ہارون نے بعد میں کنیز کو بلایا، دیکھا کہ اس کنیز کا بدن کانپ رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتی ہے، اور اس کے بعد وہیں بادشاہ کے سامنے ہی اس نے، باحجاب تو مکمل تھی، وہیں 2 رکعت نماز بھی شروع کر دی. خیر ہارون دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس نے نماز ختم کی. بعد میں پوچھا، ہے کنیز یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ کہا کہ میں نے اپنی حالت عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح سے بنا لی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے جب بھی کبھی انہیں دیکھا ہے ہمیشہ سجدے کی حالت میں یا نماز کی حالت ہی میں دیکھا. ہارون حیران پریشان ہو گیا، کنیز کو روانہ کیا، اور روایت میں ملتا ہے کہ کنیز نے اس کے بعد ساری زندگی اسی معنویت اور اسی روحانیت کے ساتھ گزاری. اسی معنویت اور اسی روحانیت کے ساتھ اس نے گزاری اور اسی حالت میں اس دنیا سے انتقال کیا. اور ایسی عبادت ہے سجدہ
کہ امام خمینی نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اگر پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی حقیقی سجدہ انسان انجام دے لے تو ساری زندگی کے بے کیف سجدوں کا جبران ہو جائے گا. ساری زندگی کے جو ہم نے بیکار قسم کے سجدے کی ہیں، بے لذت قسم کے سجدے کی ہیں، ان سب کا نقصان پورا ہو جائے گا فقط ایک پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی اگر حقیقی طور پر اور اچھی طریقے سے انجام دے لیا جائے. امام خمینی فرماتے ہیں اگر ایک حقیقی سجدہ انجام دے لیا تو حق ہمیشہ اب اس کے ساتھ رہے گا اور وہ شیطان کے جال کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. یعنی فقط ایک سجدہ بھی اتنا کرامت والا ہو سکتا ہے اور آپ کو اتنا بڑا مقام دلوا سکتا ہے. تو کتنی اس پر کوشش کرنی چاہیے، کتنی اپنی نمازوں کے سجدوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کتنی عام زندگی میں جو ہم سجدے انجام دیتے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے. باقاعدہ جو آداب نماز کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے امام خمینی کی کتاب، اس کے اندر بھی اس بات کو انہوں نے لکھا. اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص ایک بھی حقیقی سجدہ انجام دے لے، ایک حقیقی سجدہ، تو زندگی میں اسے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، خواہ پوری زندگی میں فقط ایک سجدہ ہی ایسا کیوں نہ انجام دے. دیکھا آپ نے، یعنی صرف ایک سجدہ بھی انجام دے لے تو کوئی دنیا اور آخرت کا نقصان اس کو دامنگیر نہیں ہوگا. یعنی اتنی بابرکت چیز ہے یہ سجدہ. فضائل تو پچھلی دفعہ بھی بیان ہوئے تھے، اس سے پہلی والی نشست میں بھی بیان ہوئے تھے، لیکن اب جو مسائل فقہ ہم اس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں اب اس پر آ جاتے ہیں. دیکھیے پچھلی مرتبہ کاغذ پر سجدے کی کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں اور وہاں پر اینڈ ہوا تھا، جو ہم نے کلپ اپنے استاد محترم کا آپ کو دکھایا تھا، اس کے اندر اس میں تفصیل آئی تھی. اور اس میں آغا سیستانی کا یہ فتویٰ بھی آیا تھا اور یہی تقریباً رہبر معظم کا نظریہ بھی ہے کہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ کاغذ کسی ایسی چیز سے بنا ہے، یہ ٹیشو پیپر کسی ایسی چیز سے بنا ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ اطمینان ہونا چاہیے. البتہ بعض استفتاءات میں بغیر اس شرط کے اجازت بھی دی گئی. کچھ ایسے استفتاءات بھی ہیں کہ براہ راست پوچھا گیا تو اس کے اندر اس کا تذکرہ آیا کہ ہاں جائز ہے، لیکن اصلاً بات وہی ہے کہ اس میں تحقیق کے نتیجے میں اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، مجتہد تو دیکھیں ایک اصولی بات بیان کرتا ہے اور اس کا مقصد ایک حکم شریعت بیان کرنا ہوتا ہے، موضوعات کے اندر دخل نہیں دیتا وہ، کہ اب آپ کو یہ بھی بتائے کہ کون سے کاغذ ایسے ہیں اور وہ ان کا مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کے اندر کون کون سی کاغذ کے اندر چیزیں ملائی جاتی ہیں، یہ اس کا کام نہیں کہ آپ خود تحقیق کریں. تو بہت سے صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس پر تحقیق کی اور کہا کہ عام طور پر جتنے بھی کاغذ بنائے جاتے ہیں، عام طور پر کچھ اسپیشل قسم کے کاغذ یا پلاسٹک وغیرہ جس میں ہوتی ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے، عام طور پر جو کاغذ ہوتے ہیں یہ وہی درخت وغیرہ کی اس سے چھال اور اس سے جو لکڑی ہوتی ہے اس سے بنتے ہیں. پوری مینوفیکچرنگ جس انداز سے ہوتی ہے اس کے بعد پورا پروسیس سے ہونے کے بعد جو کاغذ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. جب یہی وجہ ہے کہ بہت سے مراجع نے تو بغیر کسی شرط کے کاغذ پر سجدے کی ویسے ہی اجازت دی ہے، جیسے مرحوم آیت اللہ خوئی وہ فرماتے تھے کہ نہیں کاغذ کوئی سا بھی ہو تو اس پہ سجدے کی اجازت ہے. لیکن آغا سیستانی وغیرہ کا اصولی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد تحقیق آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. اور کچھ مومنین کی عام طور پر جو کاغذ پائے جاتے ہیں ان کے متعلق تحقیق یہی ہے. باقاعدہ ابھی بھی انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، پیپر یونیورسٹی وغیرہ کو جا کر سرچ کریں، مینوفیکچرنگ اس کی کیسے ہوتی ہے کاغذ کی یا ٹیشو پیپر کی، تو اس کے اندر بھی آپ کو پورا پروسیس مل جائے گا اور آپ انگریڈینٹس بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کاغذ میں کون کون سے استعمال ہوتے ہیں اور تقریباً سارے کے سارے وہی ہیں کہ جن پر عام حالات میں بھی سجدہ صحیح ہے. تو جس کو اس بات پر اطمینان ہو یا کوئی اپنی تحقیق آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، آپ تحقیق کریں، اور جس کو اس پہ اعتبار آ جاتا ہے تو وہ کاغذ پر بھی سجدہ کر سکتا ہے. اچھا، اب البتہ کچھ ایسے کاغذ ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر جو بھی آگے چل کر اگلے مسائل میں خیر ان کی تفصیل آ جائے گی کہ جن کے اوپر سجدہ صحیح نہیں، کچھ خاص قسم کے کاغذ.
اچھا، اب بہت سارے ایسے کاغذ بھی ہوتے ہیں کہ جو رنگین ہوتے ہیں. تو دیکھیے رنگین کاغذ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس اوپر سے کوئی رنگ اس کاغذ کے اوپر نہ کیا ہو. ورنہ عام طور پر ٹیشو پیپر مختلف کلرز کے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی کے کوئی سوچے کہ بھئی یہ تو رنگین ہے، اب اس کے اندر پتہ نہیں کون سا رنگ ملایا گیا ہے، اوپر سے کوئی رنگ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یعنی اوپر سے ایک ایسی کوٹنگ کر دی، جیسے بہت سارے ایسے سلور مارکر آتے ہیں کہ وہ بالکل ایک کوٹنگ اس کے اوپر کر دیتے ہیں. تو اب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیشانی اس کاغذ تک نہ پہنچے، کوٹنگ کی حد تک رہ جائے، تو ظاہر ہے کہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا. لیکن جو خود ان کی مینوفیکچرنگ میں ہی کلر شامل ہو جاتا ہے، بس کاغذ کا صحیح ہونا ضروری ہے. کاغذ ایک دفعہ آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ایسی چیز سے بنا ہے، پھر اگر وہ کلرڈ بھی ہو تو اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح. اسی طرح سے بہت سارے پرفیوم ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں. مثلا آپ نے تحقیق کر لی کہ ہاں کاغذ تو صحیح، لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ پرفیوم نے جو خوشبو ملائی گئی ہے اس کے اندر، تو کیا اس کے اوپر سجدہ صحیح ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کاغذ کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے تو اگر پرفیوم ٹیشو پیپرز بھی ہوں یا کوئی ایسا کاغذ بھی ہو کہ جس میں کوئی خوشبو آ رہی ہے، بہت سے اینولپس ایسے بنائے جاتے ہیں جس کے اوپر جو خوشبو ہوتی ہے، اور تو اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح. اچھا، پھر بعض اوقات لوگوں کے پاس کبھی کبھار سجدہ گاہ نہیں ہوتی ہے، لیکن مثلا جیب میں ایک جو مٹی کے دانوں کی تسبیح ہوتی ہے یا لکڑی کے دانوں کی بنی ہوئی تسبیح ہوتی ہے. تو اس پہ ہم نے ایک سوال بھی بنایا تھا، مدرسے کا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھی ڈالا گیا تھا کہ مٹی کی دانوں کی جو تسبیح اس کو سمیٹ لیں ہم اور اس کے اوپر اگر سجدہ کریں، تو آپ سوچیں گے کہ بھئی اس کے اندر تو بہت سارے اس طرح کے وقفے ٹائپ کے بھی آ جاتے ہیں، یعنی گیپس آ جاتے ہیں کہ جہاں پیشانی کچھ پہ کہیں آپ کی پیشانی ٹکی ہوئی ہے، پھر بیچ میں خالی جگہ آ گئی، پھر کچھ دانوں کے اوپر پیشانی ٹکی ہوئی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مجموعی طور پر اگر وہ اتنی مقدار اس کی بن جاتی ہے کہ جتنے مقدار کے اوپر سجدہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ پھر کافی ہے، چاہے وہ مختلف الگ الگ دانے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. تو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے یہ مٹی کے دانوں کی تسبیح کو یا مثلا لکڑی کے دانوں کی تسبیح اگر ہے، اس کے اوپر اگر ہم نے سجدہ کیا تو شاید سجدہ صحیح نہ ہو. نہیں، اس کے اوپر سجدہ صحیح، اس کے اوپر سجدہ صحیح. البتہ یہ ضرور ہے کہ پلاسٹک کے دانوں والی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یا تو لکڑی کی ہو یا پھر مٹی کے دانوں کی ہو. لیکن عام طور پر جو پلاسٹک وغیرہ میں آتی ہیں اس کے اوپر سجدہ اس کو لپیٹ کر یا اس کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اس پر سجدہ صحیح نہیں. اچھا، اسی طرح سے قالین پر سجدے کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ قالین پر حالت اختیار میں تو سجدہ جائز نہیں، قالین پر سجدہ نہیں کر سکتے ایسے. آج کل لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں اور حج میں بھی وہاں پر ایک مسئلہ خاص طور پہ مسجد نبوی میں کارپیٹ پر سجدے کا ایک مسئلہ آتا ہے، اور وہاں پر بھی لوگ اکثر بڑے حیران و سرگردہ ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. خیر، اب کاروان اتنے آرگنائز ہو گئے کہ وہ سارے حل، اور علماء جو یہاں پر کلاسز لیتے ہیں وہ پہلے سے حل بتا دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ خود جاتے ہیں، ان کے لیے ایک پرابلم ہوتی. تو جو مسجد نبوی کے جو کارپیٹس ہیں ان میں امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک ان کے اوپر سجدہ صحیح، یعنی جو حاجی ان کی تقلید میں امام خمینی کی تقلید پر باقی ہیں یا رہبر معظم کی تقلید میں ہیں، تو وہ حالت اختیار میں بھی، بغیر مجبوری کے بھی، بغیر کسی تقیے کی حالت کے بھی، یعنی وہ عمومی طور پر مسجد نبوی کے جو کارپیٹس ہیں ان کے اوپر سجدے کی اجازت دیتے ہیں. تقیے، بلکہ تقیے کے لحاظ عنوان سے ہی اجازت اس مقام پر تقیے مداراتی قسم کہلاتی ہے کہ اگر جان و مال و عزت و آبرو کو خطرہ نہ بھی ہو، وہ جو ایک اضطراری حالت میں تقیے کیا جاتا ہے، اور ایک ہے مداراتی حالت میں مسلمانوں میں جو ہے وہ اتحاد و اتفاق باقی، یعنی آپ بالکل کٹ کے ان سے الگ نہ ہو جائیں. تو بہت سی اقسام ہیں اس کی، تو اس کے مطابق بھی وہ اجازت دیتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جو کارپیٹس ہیں ان کے اوپر براہ راست بھی سجدہ کر سکتے ہیں، چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، دونوں میں اجازت ہے. لیکن عام طور پر جو دیگر مراجع کے مقلد ہیں وہ باقاعدہ، یہ تو خیر مسجد الحرام کے اندر جو کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، اور اندرونی طور پر اسی طرح کے وہ لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں جگہیں کہ دو کارپیٹ کے درمیان جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس طرح سے کھڑے ہوں کہ وہ سجدہ جو ہے اس ماربل والی جگہ کے اوپر کر سکیں اور کارپیٹ پہ سجدہ نہ ہو.
اولین طور پر تو یہ عام طور پر وہاں کے لوگ تلاش کرتے ہیں اس بات کو، اور وجہ اس کی کہ قالین پر سجدے کی اجازت نہیں ہے دیگر مراجع کے نزدیک، تو وہ کیا کریں پھر، کارپیٹ کے اوپر تو نہیں سجدہ کر سکتے حالت اختیار میں، تو وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ اس طرح سے کھڑے ہوں کہ ماربل کے اوپر ان کی پیشانی جائے، اور سب لوگ اگر کارپیٹ پہ کر رہے ہیں تو وہ اس جگہ پہ کر لیں۔ تو مسجد الحرام کی حد تک تو یہ ممکن ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر وہی ایک مسئلہ آتا ہے کہ بالکل ایک دوسرے سے ایسے ملا کر کارپیٹ رکھے جاتے ہیں کہ وہاں وہ ذرا سی بھی جگہ باقی نہیں بچتی ہے، سوائے ایک دو جگہ صحن وغیرہ کے اندر کچھ ایسی جگہیں آتی ہیں کہ جہاں پر، لیکن وہاں پہ بھی سارے لوگ لائن سے، ایرانی وغیرہ بھی اور جو مومنین ہیں وہ سب اس جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ وہاں پر آتا ہے۔ آغا سیستانی البتہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا تو یہی مرحلہ ہے کہ آپ کو ایسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں پر آپ صحیح طور پر سجدہ کر سکیں۔ البتہ ہم کھڑے ہوئے تھے صحیح جگہ تلاش کر کے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلی صفیں ایک دم سے آگے چلی گئیں، جب جیسی نماز جماعت قائم ہوئی اور صفیں منظم ہونے لگی، لوگ آگے بڑھنے لگے، اب ہم بہت پیچھے کھڑے اکیلے تو جماعت سے بھی باہر نکل جائیں گے، اور پیچھے والے بھی دھکا لگاتے ہیں، پیچھے سے دھکا لگا ہم آگے، پھر وہ عام کارپیٹ کے اوپر آ گئے۔ ایسے موقع پر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ نہ وہاں سے نکلیں اور جماعت سے باہر نکلیں یا کوئی، بس ٹھیک ہے اگر اس طرح سے کبھی آپ پھنس گئے تو اپنی واجب نمازیں بھی اسی قالین کے اوپر سجدہ کر کے انجام دی جا سکتی، یعنی جب اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چارہ کار نہ بچے تو ٹھیک ہے پھر اسی کارپیٹ کے اوپر سجدہ کر لیں۔ البتہ اس موقع پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں مثلا عقیق کی انگوٹھی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی آپ کو پکڑ نہیں رہا ہے، تو آپ اسی اپنی جو ہاتھ آپ نے نیچے رکھا ہوا ہے سجدے کی حالت میں، اسی کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھا کے تھوڑا سا موڑ کر، اس کا بالکل سیدھا سیدھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ بالکل سیدھے رکھے ہوں، وہ بھی ہو تب بھی پیشانی اس پر آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ ہاتھ کو کھینچ کے یا تھوڑا سا موڑ کے سجدے والی جگہ کے اوپر لا کے اس کے اوپر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیروزہ یا اور جو قیمتی پتھر ہیں ان کے متعلق پچھلی دفعہ تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ یا مثلا لوگ عام طور پر جو چٹائی، درختوں کی چھال سے بنی ہوئی جو چٹائی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح، عام طور پر یا تو لے کر جاتے ہیں اس طرح کی کوئی چٹائی اپنے ساتھ وہاں پر، کیونکہ بہت سارے برادران اہل سنت بھی اپنی جانمازیں لے کر آتے ہیں، یا عام کپڑے کی جانماز پر چٹائی کا بنا ہوا ایک ٹکڑا بیچ میں سی لیا جاتا ہے باقاعدہ، کہ وہ اس پہ بالکل اسی کلر سے میچ کر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ الگ سے کوئی چیز لگائی گئی۔ تو اس طرح کی جانمازیں بھی عام طور پر کاروان یہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی اس کا مسئلے کا حل وہاں نکل آتا ہے کہ چلیں وہ عقیق کی انگوٹھی ہاتھ سے اتار کے لے جائیں گے۔ خود میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا، میرے دوران نماز عقیق کی انگوٹھی ہاتھ سے اتار کے لے گئے ہوں۔ یا مثلا کوئی اور چیز ہے اور سجدگاہیں وغیرہ رکھیں گے تو لازمی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اس کی توہین بھی ہوتی ہے، تو بہرحال ایک طریقہ یہ نکالا گیا اس انداز سے۔ لیکن کچھ اور ہیں، جیسے ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب ہیں، وہ تو اپنا جو عصا ہوتا ہے، عصا میں جو بیچ والا جو پارٹ ایک لکڑی کا نظر آ رہا ہے، اسی عصا کو سامنے انہوں نے کھینچ کے رکھا اور آرام سے اس کے اوپر سجدہ کر لیا۔ یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، لکڑی پر بھی سجدہ کرنا صحیح ہے، درخت کی چھال کی بنی ہوئی، مثلا اگر کوئی جائے نماز کا کوئی پیس اس کے اوپر آپ نے لگا لیا ہے، یا خود درخت کی چھال کی بنی ہوئی جو جائے نماز ہوتی ہے اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے، لوگ عام طور پر لے کر وہاں آتے ہیں۔ اچھا، آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مستحب نمازوں میں، یہ تو واجب نماز کا مسئلہ تھا کہ حتی الامکان آپ کو کوشش کرنا ہے، لیکن فرماتے ہیں مسجد نبوی میں مستحب نمازوں میں رجاء مطلوبیت کی نیت سے کارپیٹ کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو عام کوئی مستحب نماز پڑھنی تو ٹھیک ہے، مستحب نماز رجاء کی نیت سے کارپیٹ کے اوپر وہاں پڑھنے کی اجازت۔ البتہ واجب نمازوں میں پہلے تو کوشش کریں، اور کبھی پھنس جائیں اور امکان نہ ہو اس کا تو پھر کارپیٹ پہ سجدے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک وہاں کا مسئلہ تھا، لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں کیا کریں، لیکن اس کے بھی حل موجود ہے۔ دیکھیے مٹی کے اوپر بہرحال اتنی تاکید کہ اس پہ نہ کرو، اس پہ نہ کرو، اس پہ نہ کرو، اور مٹی کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ پھر خاک شفا کی پچھلی دفعہ آپ نے کتنی تاکید سنی تھی، یعنی اس کے اندر واقعی ایک ایسی روحانیت ہے، بلکہ ایک قرآنی آیت کا ایک مصداق بن جاتا ہے، کہ جو کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنے ایک درس میں بیان کیا ہے۔ میں اس کا ایک چھوٹا سا کلپ سناتا ہوں کہ آخر مٹی پر سجدہ یا زمین کے اوپر سجدہ، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ اب آپ انہیں کی اس میں دیکھیے گا تو
कि वो क्या फरमाते हैं। و از جمله مسائلی که توجه بهش خیلی لازمه داشته باشیم، مخصوصا جوانان تحصیل کرده، توجه به این حقیقت که خدا قرآنی در اختیار پیغمبر اسلام گذاشته که هر چه زمان پیش می رود مسائل تازه‌ای از این قرآن کشف میشه که در سابق نبوده. یعنی پا به پای زمان قرآن مجید پیش میره. حالا من یکی دو نمونه رو از آیات قرآن خدمت شما عرض کنم. اخیراً من یه نوشته دیدم، چیز جالبی درش بود. هر چه زمان میگذرد از قرآن یه چیز تازه‌ای کشف میشه. یه پروفسور سنی اهل سنت، اما تحصیلات امروزیش در حد پروفسور، نوشته بود من عقیده دارم سجده رو بر همین خاک و مهر کرد و من از عقیده اهل سنت در این کار جدا شدم، مثل شیعه ها میخوام نماز بخونم. چرا؟ برای اینکه در آیه 29 سوره فتح وقتی که قرآن توصیف صفات برجسته اصحاب پیغمبر اسلام میکنه، میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آثار سجده تو پیشانشون پیداست. شما اگر مانند اهل سنت 10 سالم رو فرش سجده کنید اثری پیدا نمیشه. اونا رو فرش سجده میکنن، 10 سالم شما رو این قالی سجده کنید اثری نداره. معلوم میشه رو چیزی سجده میکردن اصحاب پیغمبر که اثرش تو پیشانی میمونده، روی خاک و سنگ و مثل مهر ما سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. این یکی از صفات اصحاب پیغمبره. من دیدم این دانشمند اهل سنت یه چیز تازه‌ای از این آیه 29 سوره فتح در آورده که ما تا به حال غافل بودیم. قرآن مجید هر چی پیش میره مسائل تازه‌ای کشف میشه. तो आपने देखा कि मिट्टी के ऊपर सजदा या इस तरह की जो चीज़ें सजदा वो एक ख़ास किस्म का असर रखती हैं, आपकी रूहानियत के ऊपर असर रखती हैं। जब भी इन बात की बड़ी ताकीद आई है कि जिन चीज़ों के ऊपर सजदा सही हो और उसके अंदर भी अफजल तरीन चीज़ की तलाश हम करते हैं। और मिट्टी पर सजदा, वो खाक के ऊपर सजदा, और फिर अफजल तरीन अगर खाक हो, खाक करबला हो या तुरबत इमाम मजलूम की खाक हो, तो उससे बेहतर और अफजल कोई चीज़ नहीं है सजदे के लिए। अच्छा, इसी तरह से एक मसला और भी है। लोग आमतौर पर पूछते हैं कि अगर डबल सजदगाह रख ली जाए तो क्या इसके अंदर कोई मसला है। अभी कुछ ही अरसे पहले काफ़ी एक जगह के ऊपर एक शोहरा हुआ था कि डबल सजदगाह जो है उसके ऊपर जो है सजदा सही नहीं, 4 मिली हुई उंगलियों की मकदार के बराबर अगर ऊंचाई से ज़्यादा ना हो तो उस पर सजदा सही। तो ये 2 अगर सजदगाहें मिलकर 4 मिली हुई उंगलियों से ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, तो इसमें कोई हरज नहीं। इस लिहाज से अगर पतली पतली सी मसलन 3 सजदगाहें भी रखी हों तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिली हुई 4 उंगलियों के बराबर की मकदार से ऊपर नहीं जाना चाहिए बस। तो 2 सजदगाहें रखकर, सिवाय इसके कि मसलन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मस्जिद के अंदर अगर हर शख्स जो है वो 2-2 3-3 सजदगाहें लेके बैठ जाए तो बाकी पता चला सारी सजदगाहें ख़त्म हो गई, लोग ज़्यादा हैं, लोग तलाश करते फिर हैं, बाकी सब लोग ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं। तो हो सकता है उसके अंदर वक्फ करने वाले की नीयत के ख़िलाफ़ अगर बात हो गई तो वो एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन आम तौर पर मसाजिद में ऐसा होता नहीं, इतनी वाफिर मकदार में मौजूद होती हैं। तो उलमा भी को भी अगर आपने देखा हो तो वो भी इस अंदाज से 2-2 सजदगाहें रखकर भी सजदा करती हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तो चीज़ ये दिमाग में रहे। फिर सजदगाह से मुतालिक एक और फ़िक़ही मसला आता है कि अगर सजदगाह गीली हो तो क्या गीली सजदगाह के ऊपर सजदा हो जाता है। तो जवाब है कि जी हाँ, सजदगाह अगर गीली है तो उस पर भी सजदा हो जाता है। फिर एक मसला पेश आता है कि क्या सजदगाह अगर गसबी है
تو اس پر سجدہ ہو جائے گا. لوگ عام طور پر مساجد جاتے ہیں, امام بارگاہ جاتے ہیں, حتیٰ کہ معصوموں کے روضوں کے اوپر جاتے ہیں. جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پتہ چلا بیگ میں رکھ کر لے آئے, کوئی بچہ اٹھا کر لے آیا اور وہ لا کر گھر کے اندر رکھ دی. ہم نے سوچا کہ چلیں جب اگلے سال انشاءاللہ جائیں گے دوبارہ زیارت کو تو واپس کر دیں گے. جتنا جلد ممکن ہو اس سجدہ کو واپس اس جگہ بھجوایا جائے کہ جہاں سے آپ اٹھا کر لائیں. مسجد کی اگر سجدہ ہے تو مسجد واپس پہنچائیے حتی الامکان پہلی فرصت میں. یعنی یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے جب کبھی اب عید کی نماز کے لیے ہم گئے تھے, اس کے بعد جب اگلی عید کی نماز آئے گی انشاءاللہ جب واپس لے جا کر رکھ دیں گے, اگلی دفعہ جب ہم دوبارہ زیارت پہ جائیں گے. نہیں, کوئی بھی آنے جانے والا ہو پوری کوشش کر کے جلد سے جلد اس کو وہاں پر بھجوایا جائے اور اس دوران احتیاط کریں کہ اس کے اوپر سجدہ نہ کرے. یا مثلا کوئی شخص مساجد کے اندر عام طور پر ہوتا ہے, کوئی اپنی سجدہ رکھ کر گیا باقاعدہ. تو بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ غصبی سجدہ کے اوپر سجدہ جائز نہیں. تو مساجد کے اندر بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم کھڑے ہوئے تھے کسی جگہ, نماز جماعت قائم ہونے والی تھی, کوئی شخص اپنی سجدہ رکھ کر گیا ہے. اب جو ہے وہ پتہ چلا اسی وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا, وہ وضو کرنے گیا, یہاں تک کہ اقامت ہو گئی اور نماز جماعت شروع ہو گئی. اب اس کی سجدہ رکھی ہوئی ہے, تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی سجدہ پر جا کر سجدہ کرنے لگے. نہیں, ہمیں اپنی سجدہ لانی پڑے گی. کسی کی غصبی اس کی اجازت کے بغیر سجدہ کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ہوتا ہے عام طور پر. اگر کوئی اٹھا کر لے آئے ہوں روضوں سے سجدہ یا مساجد سے تو اس پر بھی سجدہ نہ کیا جائے اور اس کو اسی جگہ پر واپس پہنچایا جائے جلد از جلد, جتنی زیادہ جلد ممکن ہو سکے. اچھا, بس اس میں ایک بات اور اس لحاظ سے رہ گئی کہ سجدہ کا سائز کتنا ہونا چاہیے. دیکھیں, عام طور پر یہ ہے کہ سجدہ کا سائز کم سے کم اتنا ہو کہ اس پر سجدہ کرنا صادقہ ہے. یعنی کہ ہاں اس کو شمار کیا جائے کہ اس کے اوپر آپ نے سجدہ کیا ہے, پیشانی آپ کی ہلتی نہ رہے, اتنا باریک سا مثلا ایک تسبیح کے دانے کے برابر اگر آپ کے پاس سجدہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم سجدہ کر رہے ہیں, یعنی اس پر سجدہ کرنا صادق آ سکے. کم سے کم اتنا سائز سجدہ کا ہونا چاہیے. اتنا باریک چھوٹے 2 ذرات مثلا کسی جگہ رکھے ہوئے ہیں, ایک تسبیح کا دانہ کوئی ٹوٹ گیا تھا, اس کا چوتھائی دانہ کہیں رکھا ہو, آپ نے کہا کہ میں اس کے اوپر سجدہ کر رہی ہوں, اتنی معمولی مقدار نہیں چلے گی. عام طور پر انگوٹھیوں کے جو نگینے ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کا پیشانی اس کے اوپر قرار پا رہی ہے اور استقرار بھی اس کے اندر حاصل ہے تو کم سے کم اتنا سائز اس کا ہونا چاہیے کہ اس پر سجدہ کرنا صادق آ سکے. اچھا, اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشانی اور سجدہ کے درمیان چند بال آ جاتے ہیں. مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کر تو رہے اسی وقت کوئی بال آ گیا. اچھا, خواتین کا کوئی بال آ جائے تو وہ تو ایک الگ مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ایک بال بھی عورت کا جانتے بوجھتے جبکہ اس کو پتا ہو بعد میں پتا چلے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ میرا کوئی بال نکلا ہوتا تو پچھلی نماز صحیح ہو جاتی. کوئی بال نہیں ہونا چاہیے. لیکن مردوں کے لحاظ سے عام طور پر یہ ہوتا ہے, ابھی ہم سجدے کے لحاظ سے گفتگو کر رہے ہیں, سجدے میں پیشانی اور سجدہ کے درمیان ایک یا چند بال آ جائیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے بھی سجدہ صحیح ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ اگر متفرق ایریاز ملا کر بھی سجدے کے برابر جگہ پہ اگر آپ نے سجدہ کر لیا تب بھی وہ سجدہ شمار ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ مثلا پیشانی کے درمیان میں اگر ہم ایک دائرہ سا بنائیں اور اس کے اندر اس جگہ پر کوئی ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسا نہیں ہے. متفرق طور پر بھی پیشانی کے جو ایریاز ہیں وہ ملا کر بھی مجموعی طور پر ان پر سجدہ کرنا صادق اگر آ سکے تو 1-2 بال پیشانی پر اگر آ بھی جائیں اور حائل ہو جائیں تو اس سے بھی سجدے پر فرق نہیں پڑتا. تو ایک مسئلہ لوگ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ایک بال آ گیا تھا یا چند بال آ گئے تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا, اسی طرح سے بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے کہ اور چیزوں کے پر سجدہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سجدہ موجود نہ ہو ہمارے پاس. اب اگر ہمارے پاس سجدہ موجود ہے تو اب ہم کسی اور چیز پر سجدہ نہیں کر سکتے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. سجدہ پر سجدہ کرنا, مٹی پہ سجدہ کرنا یا تربت امام مظلوم پہ سجدہ کرنا وہ افضل ضرور ہے, لیکن اس کی موجودگی میں بھی آپ کم افضل اشیاء کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. مثلا اس کے باوجود بھی ماربل اگر ہے آپ کے گھر میں, مثلا اور کوئی اس طرح کا کوئی پتھر ہے
یا کوئی اور اس طرح کا فرش ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، یا آپ حالت اختیار میں بھی آپ کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے مثلا، تب بھی آپ اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. یہ اضطرار کا مسئلہ نہیں ہے، یا سجدہ کا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، سجدہ کی موجودگی میں بھی ان چیزوں کے اوپر سجدہ جائز. یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ صرف مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت ہو، عام حالات میں بھی اجازت ہو. البتہ افضل وہی ہے کہ مٹی یا اس طرح کی کسی چیز پر سجدہ کیا جائے. پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا صورتحال ہو سکتی ہے کہ مثلا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو تو کہ ہماری جیب میں مثلا کرنسی نوٹ ہوتے ہیں، کیا اس پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو بعض استفتاءات اس طرح کے آیت اللہ سیستانی کے ہیں جس میں انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ نو کہا ہے، نہیں کرنسی نوٹ پر سجدہ نہ کیا جائے. البتہ بہرحال کاغذ کے مسئلے میں بھی اصولی مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ کرنسی نوٹ ایسی کسی چیز سے بنتے ہیں کہ جس پر ایسا کاغذ ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے، تو اس پر سجدہ صحیح شمار ہوگا. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے، آپ تحقیق اسی کر چکی ہیں، آپ تو ویب سائٹس پہ ہیں، آپ گئی، آپ نے دیکھا کہ کرنسی نوٹ کس چیز سے بنتا ہے، آپ کو اطمینان ہو گیا تو آپ اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ استفتاءات ایسے ضرور ہیں آغا سیستانی کے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کرنسی نوٹ پہ سجدہ نہ کیا جائے. اچھا، البتہ مرحوم آیت اللہ خوئی ان کی کتاب جو منیت السائل ہے، یہاں پہ تھوڑا سا اس میں لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کا کتاب کا نام ہے منیت السائل، یہ آقا خوئی کی کتاب ہے. اس میں آقا خوئی نے کرنسی نوٹ پر سجدے کی بالکل اجازت دی، اور بہت سے استفتاءات میں رہبر معظم نے بھی کرنسی نوٹ پر سجدے کی اجازت دی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس جو کرنسی نوٹ جو بھی ہو وہ تصویر کوشش کریں کہ تصویر والی طرف نہ کریں. یعنی ایک تو خود یہ ہے کہ تصویر کوئی اگر نمازی کے سامنے موجود ہو تو اس میں نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، اور حتی الامکان اس سے احتراز کرنا بہتر ہے، ورنہ تو اس کے اندر کہ انسان جو سمجھے دنیاوی ایک چیز ہے اور کرنسی جو مال و دولت کے طور پہ اسی کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو ایک توہم ہو سکتا ہے، لوگ اس کا برا مان سکتے ہیں، آپ کی ذات جو ہے تنقید کا نشانہ بن سکتی ہے، مذہب بدنام ہو سکتا ہے. حتی الامکان اس سے گریز کریں. لیکن بہت سی صورتحال ایسی ہیں، کوئی چیز ابھی آگے چل کر اس کا تفصیل سے مسئلہ آئے گا، کوئی اچانک سے آپ کی کوئی بچہ مثلا سجدہ اٹھا کر لے گیا، اطراف میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، البتہ مثلا ہماری جیب ہے اس کے اندر یہ نوٹ موجود ہے تو اس کو نکال، تاکہ ہمیں دماغ میں رہے کہ کوئی ایسا چیز موجود ہو کہ جس پر سجدہ صحیح ہو، تو اگر کرنسی نوٹ پر سجدے کی اجازت ہے. اور یہ سب مسائل نہیں ہے کہ کوئی دیکھنے والا کوئی برا مانے گا کچھ، تو آپ نکال کر اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. تو یا اس کو موڑ دیں تصویر والی طرف کو، جو سادہ والی طرف ہے یا اس کی پچھلی والی سائیڈ ہے اس کے اوپر اگر کر لیں تو کراہیت والا مسئلہ بھی اس کے اندر ختم ہو سکتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیے ساتوں اعضاء سجدہ کا زمین کے اوپر لگنا ضروری سجدے میں. یعنی جو ساتوں اعضاء ہیں جس میں پیشانی، آپ کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے، یہ عام طور پر 7 اعضاء کہے جاتے ہیں، بلکہ یہی کہے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ مستحب بھی ہیں کہ جو کہ لگانے ہوتے ہیں، جس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی. البتہ ایک سوال بھی ہم نے اس میں بنایا تھا کہ اگر سجدے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ ساتھ دیگر انگلیاں بھی زمین پر لگ جائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل. بعض اوقات ہم نے مساجد کے اندر دیکھا ہے کہ نمازی آگے نماز پڑھ رہا ہے، عام نمازیں جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پیچھے کوئی بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے، تو اگر وہ انگوٹھے کے ساتھ اس نے اور انگلیاں بھی لگائی ہیں تو بہت سے آگے بڑھ کر اس کی انگلیاں کھینچ کے ہٹاتے ہیں اس میں سے کہ صرف انگوٹھوں کے سرے لگنے چاہیے، تم نے انگلیاں کیوں لگائی ہوئی. تو یہ بھی مساجد کے اندر کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ کانسیپٹ دماغ میں رکھا جائے، یعنی صحیح بات رکھی جائے کہ یہ بات غلط ہے. اگر انگوٹھوں کے ساتھ پاؤں کی انگلیاں بھی زمین کے اوپر لگ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سجدہ بالکل صحیح ہے. کم سے کم پاؤں کے انگوٹھے ضرور لگنے چاہیے. اچھا، پاؤں کے انگوٹھوں میں بھی ایک تو بالکل انگوٹھوں کے سرے ہوتے ہیں، انگوٹھوں کے سرے. اچھا، ابھی دیکھیں اس میں تصویر میں بھی انگوٹھوں کے سروں کے ساتھ ساتھ دیگر انگلیاں بھی لگی ہوئی نظر آ رہی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ٹھیک ہے نماز، نہ کسی کو امر بالمعروف کرنے کی ضرورت. البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں، ابھی آگے چل کر اس کی وجہ سے تفصیل آئے گی، کہ پاؤں جو پاؤں ہے اس کا ظاہری حصہ بھی لگ سکتا ہے
اور باطنی حصہ بھی لگ سکتا ہے انگوٹھوں کا ظاہری حصہ بھی اور باطنی حصہ بھی. ایک تو ہوتا ہے وہ ناخن والی طرف کا، ناخن کے ساتھ اور بھی پاؤں کا حصہ ٹچ ہو رہا ہے، یا اس کا باطن جو سمجھیں جب آپ کھڑی ہوتی ہیں تو جو حصہ زمین سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی اگر لگ جائے تو آغا سیستانی اس کو بھی صحیح مانتے ہیں. بالکل نوک پاؤں کو اس طرح سے کھڑا رکھ کے بالکل، وہ تو سب سے بہتر ہے کہ وہ انگوٹھوں کے سرے لگیں، لیکن فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی طرف بھی لگ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. البتہ اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں، بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں سرے لگنے چاہیے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، اکثر پیش آتا ہے، یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ انگوٹھوں کے سرے زمین پر لگنے چاہیے. اچھا، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کسی مرض کی وجہ سے یا کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں نماز، تو ٹھیک ہے، ان کے لیے جھکنا مشکل ہے، سجدے میں نہیں جھک سکتے ہیں، اور جناب ہاتھ کو زمین تک نہیں لے جا سکتے ہیں، گھٹنے زمین پر نہیں رکھ سکتے ہیں، بیٹھ ہی کر نماز پڑھنا ہے. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کب کب وہ موقع ہیں، اس پہ تو باقاعدہ پوری کلاس ہوگی، تو اس تو ہم پوری الگ ایک تفصیل ہے کہ کب اس کی اجازت ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یا لیٹ کر نماز جو پڑھی جاتی ہے مریض وغیرہ، اس کا طریقہ کیا رہے، وہ کافی اس کے اندر تفصیل ہے، اس پہ ابھی ہم نہیں جا رہے. بس ابھی یہ والا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ وہ پیشانی بھی نہیں رکھ سکتا، گھٹنے بھی نہیں رکھ سکتا، ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، تو اعضائے سجدہ میں جتنے بھی ممکن ہو، مثلا پاؤں کے انگوٹھے، تو کیا پاؤں کے انگوٹھوں کے سروں کا زمین پر لگانا ضروری ہے اس کے لیے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا. اب یہ ہے کہ آغا سیستانی تو اس کے قائل ہیں کہ نہیں، یہ واجب نہیں. وہ جس طریقے سے عام طور پر کرسی پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ٹانگیں بالکل جس طرح عام طور پہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے. ابھی اس کی جو اندرونی اس کی تفصیلات ہیں اس کے اندر میں نہیں جا رہا، میں صرف ابھی انگوٹھوں کے سرے رکھنے کی بات کر رہا ہوں ایسے افراد کے لیے. تو آغا سیستانی تو اس کے قائل ہیں کہ نہیں، اس بات کی کوئی ضرورت نہیں، نارمل طریقے سے ہی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ آیت اللہ صافی گل پائگانی بھی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حتی الامکان کرسی پر بیٹھا ہوا یہ شخص بھی کم سے کم پاؤں کے انگوٹھے زمین کے اوپر رکھے. پاؤں کے انگوٹھے بیٹھ کے نماز پڑھنے والا بالکل جس طریقے سے نماز میں ٹکاتے ہیں، تھوڑا سا اپنے گھٹنے کو فولڈ کرے اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو اس طرح سے کہ انگوٹھوں کے سرے جو ہے وہ زمین کے اوپر لگیں. تو یہ والا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل عمومی طور پر اجازت ہو. کچھ مجتہدین فرماتے ہیں ایسا بھی کہ اس طرح سے کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بات ہو رہی کہ اعضائے سجدہ کا زمین پر لگنا تو کم سے کم جتنے لگیں. تو کچھ مراجع اس کے بھی قائل ہیں کہ ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ جب فریضہ ساقط ہو گیا اور بیٹھ کے نماز پڑھنا تو پھر یہ ساقط ہی ہے، پھر کوئی سے بھی اعضاء زمین پہ نہ لگیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کی ایک تفصیل ہے کہ کبھی پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا پڑتی ہے، کبھی اختیار ملتا ہے کہ خواہ بیٹھ کر پڑھیں خواہ پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھیں. تو اس کی پوری ایک الگ تفصیل ہے جس کے اندر ہم فی الحال نہیں جا رہے. اچھا، پھر اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر سجدہ کرتے ہوئے جسم کے اندر حرکت ہو جائے، اگر معمولی سی حرکت ہو جسم میں تو اس سے سجدے پر فرق نہیں پڑتا. بہت معمولی سی، زیادہ نہ ہو، بہت معمولی سی، اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ چہرے پر کریم یا پاؤڈر وغیرہ لگا ہوا ہے اگر، تو کیا اس سے سجدہ ہو جائے گا؟ تو عام طور پر اگر ہلکا سا کریم یا پاؤڈر لگایا ہوا ہوتا ہے تو کریم عام طور پر کھال میں جذب بھی ہو جاتی ہے، اور ہلکا سا پاؤڈر وہ ایک ایسی لیئر نہیں بناتا کہ پیشانی سے اس جگہ تک نہ پہنچ سکے، تو ٹھیک ہے. لیکن اب کوئی ایسی چیزیں آ گئی ہوں یا اتنے ہیوی قسم کے میک اپ ہونے لگے ہوں کہ جو باقاعدہ آپ کی پیشانی پر ایک کوٹنگ کر دیں، کوٹنگ وہ والی کہ جو عام طور پر خواتین شادی بیاہ میں کر کے جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے بارش ہو جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے اور شوہر جا کر کہتا ہے کہ خالہ جان ذرا میری وائف کو تو بھیجیے گا، تو پتہ چلا وہ وائف ہی ہوتی ہیں ان کی. ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوٹنگ ہٹتی ہے تو پتہ چلا کہ وہ اندر سے اصل اس میں سے چہرہ نکلتا ہے. تو بہرحال یعنی اتنا اگر دبیز کوٹنگ نہیں، اتنا زیادہ ہیوی میک اپ نہیں،
اب مجھے نہیں پتا کہ عام طور پہ اتنا ہیوی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر جو کریم یا پاؤڈر ہلکا سا لگا ہوتا ہے وہ مانے نہیں ہے اور اس کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے، اس سے سجدہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دماغ میں رہے. اچھا، ابھی جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جناب جسم کو حرکت نہیں ہونی چاہیے، اگر سجدے میں اگر کوئی دھکا دے دے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، مثلا کوئی بچہ آیا ہے اچانک سے اور وہ ہم سجدے میں ہماری پیٹھ پہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، ایک دم سے جسم میں بہت زیادہ حرکت آ گئی. کوئی اور لڑکھڑاتا وہ ہمارے اوپر آ کر گر گیا اور ہمارا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ حرکت اس میں ہو گئی. تو اس موقع پر اپنے ذکر سجدہ کو روک دینا چاہیے اور اس کے بعد جب جسم قرار پا جائے اس کے بعد پھر ذکر سجدہ پڑھیں. اختیاری حالت میں تو جان بوجھ کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اعضائے سجدہ میں سے کوئی ایک ہٹائیں. آپ مثلا اگر آپ کو اعضائے سجدہ میں سے سجدے کے دوران ہی کوئی کام کرنا ہے، مثلا اچانک سے بہت زیادہ کسی مقام پر جسم کی کھجلی آ گئی سجدے میں، تو سوائے پیشانی کے، پیشانی نہیں اٹھا سکتے، سوائے پیشانی کے آپ اعضائے سجدہ میں سے کوئی سا بھی عضو کو اٹھا سکتے ہیں. اس دوران بس ذکر سجدہ روک دیجیے، اور جہاں پہ بھی کھجانا ہے یا کوئی اور جسم سے مثلا کوئی کیڑا آ گیا، آپ کو ہاتھ سے ایک دم سے اس کو ہٹانا ہے، اب سجدے میں سے ہاتھ کو اٹھانا پڑے گا، تو پیشانی کو نہ ہٹائیں. مثلا چیونٹی ہوئی کوئی چلتی ہوئی آ رہی ہے، ہمیں کہیں ہماری ناک میں نہ گھس جائے، ہم سجدے کی حالت میں ہیں، اب آپ نے جو ہے نا ہاتھ سے اس چیونٹی کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس دوران ذکر سجدہ کو روک دیں. ذکر سجدہ جب رک جائے گا اور اس کے بعد جب وہ اپنا کام انجام دے لیں تو اس کے بعد پھر ذکر سجدہ پڑھیں. یعنی ذکر واجب کے دوران جو ہے جسم کو کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، حرکت بھی نہ ہو، جسم پیشانی کے علاوہ کوئی جگہ اگر اعضائے سجدہ میں سے باقی 6 اعضاء میں سے کوئی اٹھ جائے تو اسے فرق نہیں پڑتا، اسے دوبارہ رکھ دیجیے اور اس کام کو کر لیں کہ جو بھی کھجانا ہے یا جانور بھگانا ہے وغیرہ. اچھا، اب کون سا ذکر سجدہ پڑھا جائے؟ کون سا ذکر؟ دیکھیے، سب سے بہتر ذکر تو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سجدے کا سب سے بہتر ذکر. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلے تو 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عام طور پہ علماء کو پڑھتے دیکھا ہوگا، پھر 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور اس کے بعد پھر درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود بھیجیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ بہترین نماز پڑھنا ہے، ورنہ تو واجبات پہ اکتفا بتایا جاتا آپ کو نہیں، تو بہتر سے بہتر نماز بنانے کے لیے اس طرح سے کرنا ہو. اچھا، یہ کتنی مرتبہ پڑھیں ذکر سجدہ؟ کتنی بار ذکر سجدہ کو کتنی مرتبہ پڑھیں؟ تو دیکھیے، اگر کوئی ایک بڑا ذکر پڑھ دیں تو کافی، جیسے کہ رکوع میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، کوئی ایک بڑا ذکر، مثلا یہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ ایک بڑا ذکر ہو گیا، 1 دفعہ بھی کافی. لیکن اگر اس کو بھی یا اس کے ساتھ کوئی اور اذکار بھی ہیں، وہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ، جتنی مرتبہ ذکر سجدہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد کی کوئی حد نہیں. آپ کہیں کہ میں 100 دفعہ پڑھوں گی، کسی سجدے میں آپ نے 1 دفعہ پڑھا، اگلے سجدے میں آپ نے 200 دفعہ پڑھ لیا مثلا اس ذکر کو، اس میں کوئی ممانعت نہیں. جتنی دفعہ بھی ذکر سجدہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں میں 1000 دفعہ پڑھوں گی، 1000 دفعہ پڑھیے، بس یہ کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایسے موقع پہ شروع کیا اور آپ نے کہا تھا کہ 1000 دفعہ بھی پڑھا جائے تو حرج نہیں، اور نماز کا ٹائم بھی نکل گیا اس میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز اپنے وقت میں رہے، پھر جتنی دفعہ بھی چاہیں اس ذکر کو پڑھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا. اچھا، ورنہ کم سے کم کیا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر، 1 دفعہ نہیں، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر، یا 3 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں ذکر سجدہ میں، یا 3 دفعہ الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں سجدے میں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلی ہی پڑھیں، بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی سجدے کے ذکر کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے. لیکن 1 دفعہ نہیں پڑھا جائے گا، کم سے کم یہ 3 دفعہ پڑھے. چھوٹے اذکار ملا کر بڑے ذکر کے برابر ہو جائیں کم سے کم، یا کوئی ایک بڑا ذکر وہ تو پڑھنا واجب ہے کہ کم سے کم اتنی مقدار، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں.
اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کیا سجدے میں ذکر رکوع پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں ذکر سجدہ پڑھنا؟ کچھ علماء ایسے رہے جو احتیاط واجب لگا کر منع کرتے تھے اس کو، لیکن کم سے کم جیسے خود آیت اللہ سیستانی یہ بات فرماتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، خود رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ قصد قربت کی نیت سے اس کو قربت مطلقہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی بہرحال پڑھنے کی اجازت ہے کہ رکوع میں سجدے کا ذکر پڑھ دیں، سبحان ربی العظیم و بحمد، وہ سجدے میں پڑھ دیں اور سجدے کا ذکر رکوع میں پڑھ دیں۔ البتہ بہتر وہی ہے کہ رکوع کا رکوع میں، سجدے کا سجدے میں، کیونکہ کچھ علماء احتیاط واجب لگا کے منع بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ فی الحال ظاہر ہے کہ تقلید کے اعتبار سے ابھی ان کی ضرورت نہیں ہو رہی مسائل بیان کرنے کی، تو اس میں اس کی اجازت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ذکر سجدہ کے طور پر علماء سے پوچھا بھی گیا کہ کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا قرآن کی کچھ آیات ہم ذکر کے طور پر پڑھ دیں تو اجازت تو ہے، البتہ سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ ان افراد کے لیے بھی بات ہے کہ جو لوگ عام طور پر ابھی ہماری تشہد پہ جب موقع آئے گا تو اس کے اندر کچھ باتیں اس کی بیان کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مولا علی کا نام لینے سے نماز جو ہے باطل ہوئی جا رہی اور اس میں جذباتی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ کا کلام سجدے کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اس میں کہنے ہیں نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مثلا جو آیات سجدہ جس کے اندر ہیں وہ نماز کے دوران پڑھنی واجب نماز میں مثلا نماز بھی باطل ہو سکتی ہے، حرام بھی ہے پڑھنا، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے سجدہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن کی اتنی بہترین آیات کہ ان میں سجدہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے تو اسی میں ٹھیک ہے، سجدے میں بھی چلے جانے چاہیے، تو اس میں انسان جذباتی باتیں کرنا شروع کر دے تو یہ انتہائی احمقانہ قسم کی باتیں ہیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کو، سب کے مسائل کی اہمیت الگ ہے، ہم ہر چیز کو اٹھا کر اس طرح سے جذباتی بنا کر نماز کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ تو سجدے میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کیا ہے، مکروہ ہے، ثواب نماز کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مثلا پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذکر واجب ہم نے کر لیا تو اس کے بعد کوئی دعا پڑھا سکتے ہیں اس کے اندر؟ سجدے میں کوئی دعا پڑھنا، چاہے وہ مسنون دعا ہو یعنی باقاعدہ روایات کے اندر آئی ہو، چاہے وہ غیر مسنون ہو، روایات کے اندر اس کا ذکر نہ آیا ہو، ہم نے ویسی اپنی سے کوئی دعا بنا کر اس کے اندر سجدے کے اندر پڑھ لیں، تو ذکر واجب ایک دفعہ انجام دینے کے بعد کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی، کوئی بھی دعا۔ البتہ علماء سے پوچھا بھی گیا کہ مثلا الہی العف، کیا یہ ذکر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا چلے ہم اس پہ اکتفا نہیں کریں، 3 دفعہ اس کو کہہ رہے ہیں الہی العف الہی العف الہی العف، 3 دفعہ ہم نے کہہ دیا، ذکر جو واجب کی مقدار بھی بن گئی۔ آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کافی نہیں، اس کو ذکر کے طور پر شمار نہیں کرتے ہو۔ البتہ رہبر معظم نے کہا ہے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بہتر تو دیکھیے وہی ہے جو اصل اذکار جو شروع میں بتائیں وہ پڑھیں، لیکن ہم مختلف تاکہ آپ کے سامنے مسائل بالکل کلیئر ہو جائیں، کون سی چیز پڑھ سکتے ہیں کون سی چیز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی عالم کو کوئی چیز کرتا دیکھیں تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے۔ تو اس بات کی آغا سیستانی اجازت نہیں دیتے ہیں ذکر کو پڑھنے کی، رہبر کے نزدیک البتہ اجازت۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہاں پر ایک صاحب، جیسے میں نے ایک دفعہ پچھلی کسی نشست میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو کہیں سے آئے تھے۔ اچھا، اب عام طور پر کسی بھی شخص کا امام ابا قبا پہن کر کسی جگہ سے آنا، اس کو لوگ چیک بھی نہیں کرتے، جیسے کہا جائے کہ جناب فلاں ڈاکٹر صاحب جو نا فورن کوالیفائڈ ہیں، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کیا پڑھ کر آئے ہیں کیا نہیں پڑھ کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں 3 روز کا کوئی سیمینار اٹینڈ کر کے آئے ہوں اور سرٹیفکیٹ لگا دیا انہوں نے اور پتہ چلا لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت بڑے سرجن ہیں مثلا۔ تو اسی طرح کی کچھ صورتحال وہاں پر بھی ہوتی۔ تو یہاں پر ایک صاحب آئے تھے کہ ان کے متعلق مشہور ہوا تھا کہ وہ عراق سے آئے ہیں اور انہوں نے پورے پاکستان کے طوفانی دورے بھی کیے تھے اور ہر جگہ جا کر رکوع اور سجدے میں صرف یا علی یا علی یا علی پڑھتے تھے۔ اچھا، بہت سارے لوگ بڑے خوش عقیدگی کے اندر آ گئے کہ دیکھیے کتنی زبردست ان کی جو ہے وہ شخصیت ہے، کتنے مولائی ہیں یہ۔ تو بہرحال
اس طرح سے لوگوں کو بہکانے کے لیے افراد آتے ہیں. تو ایک اگر واجب ذکر پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی دعا پڑھی جا سکتی، لیکن ذکر کے طور پر ہی کوئی چیز آپ نے انوینٹ کر دیں کہ جو کہ ذکر شمار نہ ہو، ذکر خدا شمار نہ ہو، تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں. اچھا، اسی طرح سے البتہ واجب ذکر پڑھ لیا پھر کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. مثلا یہ اللہم کن لولیک الحجت والی جو دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. یا مثلا ذکر واجب کو پڑھنے کے بعد اللہم عجل لولیک الفرج یا وعجل فرجہم، اس کا اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ دعا ہے اور دعا کو پڑھنے کی رکوع اور سجدے میں اجازت ہے. ایک دفعہ واجب ذکر پڑھیں، اس کے بعد جو دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یا اسی طرح سے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، یہ سجدے کے اندر پڑھ سکتے ہیں. یا مثلا اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، یہ والی دعا، کوئی شخص حج کا بہت زیادہ یا زیارات کا بہت زیادہ مشتاق ہو تو وہ اس طرح سے کوئی اپنی دعا بھی اس انداز سے پڑھ سکتا ہے. واجب ذکر بس پڑھ لیں، اس کے بعد جو بھی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک دعا ایسی ہے جس کو پڑھنے میں آغا سیستانی نے اشکال لگایا ہے، اور رہبر معظم نے تو کہا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو پڑھا. بلکہ یہ صرف سجدے کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں نماز میں کسی بھی جگہ مثلا قنوت میں، اور وہ ہے الہی عظم البلاؤ، جو دعائے فرج. ویسے ہی دعائے فرج، دیکھیں دعائے فرج کے نام سے کئی دعائیں ہیں، ایک دعائے فرج نہیں، اس عنوان سے کئی دعائیں. البتہ کفامی نے جو بلد الامین میں جو دعا لکھی ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ جو قید میں چلا گیا تھا تو پھر اس کو اس دعا کی تعلیم کی گئی، الہی عظم البلاؤ، اور اس کو بعد قید سے رہائی ملی. فرماتے ہیں یہ کیوں آغا سیستانی نے کہا اس کو نماز میں کہیں بھی پڑھنے میں اشکال ہے بطور دعا بھی، کیونکہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیچے کی طرف جو آتا ہے کہ یا محمد یا علیو یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان ونصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث، اللہم صلی علی محمد وعلی کہ الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعۃ الساعۃ الساعہ، العجل العجل العجل. اب یہ کیا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر یعنی پیغمبر اسلام سے اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست ان سے دعا مانگی گئی. تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، ان کا وسیلے سے تو دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن براہ راست نماز میں، ویسے الگ سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ الگ ایک موضوع آئے گا کسی موقع پر کہ کیا براہ راست بھی معصومین سے دعا مانگی جا سکتی ہے. تو جواب مانگی تو جا سکتی ہے، لیکن غیر از نماز میں اشکال ظاہر کیا آغا سیستانی نے، اور رہبر نے تو فرمایا اگر اس کو پڑھا تو مبطل نماز بھی، کہ آپ مدد کو آئیے مدد کو آئیے مدد کو آئیے، ابھی اسی وقت اسی ساتھ جلد از جلد، جو بھی اس طرح کے جو اس کے اندر جو جملے ہیں اس کی بنا پر اس دعا کو پڑھنے کو منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اور بھی دعائیں ہیں، کیونکہ دیکھیے لعن جو ہے وہ بھی دعا شمار ہوتی ہے. ایک دعا ہے، ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جنہوں نے بھی آل محمد پر ظلم کیا ہے ان پر لعنت ہو، اور یہ مستحبات میں سے بھی یہ ہے. اور خیر دل سے ظالمہ کو برا سمجھنا وہ تو ایک واجبات کا بھی ایک مسئلہ ہے. تو لعن بھی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. یا اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، یہ بھی سجدے میں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، یہ خاص طور پر آخری سجدے کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی سجدے کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر آخری رکعت کے آخری سجدے میں علماء کو آپ نے پڑھتے دیکھا ہوگا.
اچھا یا لطیف ارحم عبدک الضعیف یہ کسی باقاعدہ سجدے کی دعا کا جملہ نہیں ہے کہ اس کو معصوم سے مروی ہو کہ اس کو سجدے کے اندر پڑھا جائے. البتہ اس کے ٹکڑے مختلف الگ الگ دعاؤں کے اندر آئیں تو دعا کوئی سی بھی کیونکہ سجدے کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے, اس لحاظ سے اس کی اجازت ہے, لہذا اس کی اجازت ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے دماغ میں آئے کہ الہی یا لطیف ارحم عبدک الضعیف یہ باقاعدہ کسی امام نے حکم دیا ہے الگ سے, تو یہ دماغ میں رہے کہ اس کا الگ سے حکم نہیں ہے, لیکن علماء میں رائج ہے اور ایک بہترین دعا ہے اور مجرب بھی ہے, تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے البتہ یہ جو ہے کہ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک انکا ذو الفضل العظیم, یہ والی جو دعا ہے یہ تو باقاعدہ معصوم سے مروی ہے, اور وسعت رزق کے لیے تو بڑی مجرب ہے کہ جو آخری رکعت کے آخری سجدے کے اندر اس کو پڑھتے ہیں ان کی وسعت رزق تقریباً یقینی ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اس ذکر کا پڑھنا, یا ایک اور ذکر ہے یا ولی العافیہ والا جو ایک ذکر اکثر علماء پڑھتے ہیں, یا ولی العافیہ نسألک العافیہ و دوام العافیہ عافیت العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ, یہ بھی اکثر پڑھے جاتے ہیں یہ والے اذکار, اور یہ نمازوں کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں. یعنی واجب ذکر کے بعد اگر ان اذکار کو پڑھا جائے تو وسعت رزق بھی بہت زیادہ آتی ہے اور نماز بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا یہ یا ولی العافیہ والی جو یہ بھی کسی معصوم سے مروی نہیں دعا نہیں, یہ مختلف دعاؤں کے ٹکڑے ہیں. خاص طور پر طواف میں حجر اسود کے قریب سے جب گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت یا ولی العافیہ والی دعا کچھ جملوں کے فرق سے وہاں پر پڑھی جاتی ہے. تو مختلف ٹکڑے ہیں, اور وہ سجدے میں بھی علماء نے کہا کہ اگر اس کے اندر جا کر پڑھیں تو الگ سے یہ علماء میں رائج ہو گیا ہے سلسلہ, لیکن یہ کہ الگ سے معصوم نے حکم نہیں دیا ہے کہ آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس دعا کو پڑھو, لیکن مجرب ہے اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے علماء اور مراجع بھی اس کو پڑھتے ہیں, تو اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے ذکر یونسیہ سجدے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا مثلا 400 دفعہ اپنی روحانیت کو قوی کرنے کے لیے ذکر یونسیہ پڑھا جائے, تو کیا یہ صرف الگ سے سجدے کی بات ہے یا ہم واجب نمازوں کے سجدے میں بھی ذکر یونسیہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ واجب نمازوں کے سجدے میں بھی ذکر یونسیہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ قرآن سجدے کے اندر پڑھنا مکروہ ہے. تو بہرحال ثواب کیونکہ ہمیں لینا ہے تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ غیر از جو نماز والا سجدہ ہوتا ہے, سجدہ شکر ہے یا اس کے علاوہ جو اور سجدے آپ کرتی ہیں مستحب طور پر, اس کے اندر اس کو پڑھیں. واجب نماز کے اندر کیونکہ قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے, اس لحاظ سے پڑھنے کی اجازت تو ہے, لیکن کراہیت ہونے کے اعتبار سے قرآن کی نیت سے جو ایک لحاظ سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے کہ ہم اس قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, اس لحاظ سے کراہیت آ سکتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم چاہیں کہ مثلا تسبیحات اربع کو ہم سجدے کے اندر پڑھیں تو اس کی بھی اجازت ہے, تسبیحات اربع. اچھا کتنی دفعہ ان اذکار کو پڑھا جائے, کتنی دفعہ؟ ابھی آیا کہ جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں. کیا اس میں معصوم کی کوئی سیرت بھی ہے؟ حفظ ابن غیاث ایک صحابی ایک فرماتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کو میں نے ایک دفعہ دیکھا کوفے کے ایک باغ میں امام چہل قدمی فرما رہے ہیں, اور ایک درخت کے پاس امام گئے اور وہیں پر وضو کیا اور وہیں پر نماز پڑھنی شروع کی. امام نے رکوع بھی کیے, اس میں سجدے بھی کیے, اور سجدے بہت طویل کیے. میں نے شمار کیا تو امام نے 500 مرتبہ تسبیحات سجدے کی حالت میں پڑھی. یعنی سبحان اللہ, کیونکہ بہترین ذکر یہی ہے کہ گویا امام نے اسی ذکر کو پڑھا ہوگا. 500 کہتے ہیں میں نے باقاعدہ شمار کیا, 500 مرتبہ امام نے ذکر کو پڑھا. اور کچھ اذکار اور بھی ایسے ہیں جو کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 83 میں بھی ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک ذکر
کہ امام حالت سجدہ میں اس دعا کی بار بار تکرار کرتے تھے، اور یہ واجب ذکر میں آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، کہ پروردگار میں تجھ سے مرتے وقت راحت کا طلبگار ہوں اور قیامت میں حساب کے وقت مغفرت کا. یعنی باقاعدہ امام الگ سے بہت زیادہ اس ذکر کی تکرار کیا کرتے تھے. تو دیکھیے تمام اذکار ایسے ہیں کہ جو آپ کی نمازوں کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں گے، اس کی روحانیت اور معنویت کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے. اور یہ علماء مختلف طریقوں سے ان کو اپنے، آپ نے کبھی نمازیں اگر سنی ہو، ایک کلپ ہم ابھی آپ کو سنواتے بھی ہیں، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ان اذکار کو پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا ولی العافیہ نسألک العافیہ یا خفی الالطاف نجنا برحمتک مما نحذر ونخاف من عقوبات الدنیا وعذاب الآخرة یا ارحم الراحمين. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدنیا والآخرہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہ اکبر. بسم اللہ وباللہ والحمد. اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا من له الدنیا والآخرہ ارحم من لیس له الدنیا والآخرہ. تو اس طرح سے بہت سارے اذکار ہیں، تو ہم نے چند ایک آپ کو صرف پیش کیا آپ کی خدمت میں، ورنہ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں جو کہ علماء پڑھتے ہیں اور مختلف حاجتوں کی نیت سے پڑھا جاتا ہے. یا ولی العافیہ، والی عافیت کے اعتبار سے پرآشوب دور ہیں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دعائے عافیت کی تاکید. یا خیر المسئولین والی وسعت رزق کے حوالے سے بہت زیادہ اس کی تاکید. یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، جو آپ نے ابھی آخر میں سنی. تو یہ اپنی روحانیت اور معنویت کو بڑھانے والی یہ ساری دعائیں جو سجدے کے اندر اس لحاظ سے پڑھی جاتی ہیں. اچھا، اب کچھ مستحبات سجدہ کا تھوڑا سا تذکرہ اور کر دیں. وہ یہ کہ دیکھیے ہر بار جب بھی انسان سجدے میں جائے تو وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے، تکبیر کہے اور پھر سجدے میں جائے. اور سجدے میں جاتے وقت مرد اپنی ہتھیلیاں پہلے زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد گھٹنے وغیرہ، اور خواتین جو ہیں وہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں اور پھر ہتھیلیاں، وہ تو عام طور پہ آپ کرتی بھی ہیں. اچھا، اسی طرح سے ناک بھی کسی ایسی چیز کے اوپر رکھی جائے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو. یہ زیادہ اس کا ثواب ہے کہ ناک بھی کسی ایسی چیز پر ہو. ایک بڑی سجدہ گاہ بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس پر پیشانی اور ناک دونوں لگ جائیں، یا دو سجدہ گاہیں بھی اس طرح سے رکھی جا سکتی ہیں کہ ناک کے لیے الگ اور مثلا پیشانی کے لیے الگ سجدہ گاہ. نماز کو بہتر بنانا ہے تو اس طرح سے نماز میں ناک کو بھی کسی ایسی چیز پر رکھا جائے. اچھا، اس کے بعد ایک چیز ہے تورک کرنا. نماز میں سجدے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے بیٹھیں کہ دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے وہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو. چلیں ایک تصویر کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تصویر کے اندر جو دکھایا گیا ہے اس کا الٹا کر لیجئے. یعنی اس کے اندر بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے اوپر رکھا ہوا ہے.
لیکن اصل میں یہ کرنا ہے کہ دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے اس کو بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر رکھنا ہے. یہ تورک یہ مستحبات میں سے فقہا نے اس کو شمار کیا، تورک کہلاتا ہے. دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے اس وقت کا تورک الگ ہوتا ہے، جلسہ استراحت کا تورک، اور جس وقت بھی بہرحال انسان کولے کے بل جو ہے وہ یعنی بیٹھتا ہے اور اپنے پاؤں کے اوپر اپنے جسم کا بوجھ لیتا ہے، تو اس میں جو دائیں پاؤں کا اوپری حصہ ہے وہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو. یہ آپ کبھی پریکٹس اس لحاظ سے اس کو کر کے دیکھیے گا. البتہ مردوں کے لحاظ سے یہ مسئلے کی خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ الگ طریقے سے اپنے پاؤں کو رکھتے ہیں. اس طرح سے بھی اگر کوئی شخص رکھنا چاہے شیعوں میں سے بھی تو بالکل ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں کہ، لیکن وہ یہ عام طور پر لوگوں سے کرنا بھی ذرا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں اس دونوں پاؤں کو اپنے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ لیا جاتا ہے کہ دائیں پاؤں کا اوپری حصہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو. لیکن اگر ایسا بھی کر لیں تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ طریقہ کار وہی ہے، ثواب اسی کے اندر ملتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت انسان ایک پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو پرسکون حالت میں جائے اور اس کے بعد استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اور جس وقت اٹھ کر بیٹھے تو رانوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے. اچھا، یہ مستحبات میں سے واجبات میں سے نہیں ہے. مثلا اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے، کمر میں کوئی تکلیف ہے، اور آپ ایک ہاتھ اٹھا کر زمین کے اوپر رکھ لیں، اس کا سہارا لے کے مثلا آپ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھ جائیں، تو آپ دل میں یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر تو رکھا نہیں تھا تو نماز کہیں غلط نہ ہو جائے. نہیں، یہ مستحبات والا مسئلہ. ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھنا یہ مستحب ہے، ورنہ سہارا وغیرہ لینے کے لحاظ سے یا کوئی اور، یا نہیں بھی دل چاہ رہا آپ دونوں ہاتھ سائیڈوں میں رکھ کے بیٹھ جائیں، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر زیادہ ثواب لینا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر سجدوں میں الگ سے ذکر رکوع یا ذکر سجدہ کرنے کے بعد درود پڑھنا بھی مستحب ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. درود پڑھنا مستحب ہے. پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر دوبارہ تکبیر کہی جائے، یعنی آپ نے اس سے پہلے استغفر اللہ کہا تھا، اس کے بعد تکبیر کہہ کے پھر سجدے میں گئے ہیں. اچھا، جب سجدے سے قیام کے لیے اٹھ رہے ہوں تو پہلے اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں اور اس کے بعد پھر مردوں کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ پہلے گھٹنوں کو اٹھائیں اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو اٹھائیں. پہلے گھٹنوں کو اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو. اچھا، پھر ایک اور جو مسئلہ آتا ہے کہ مرد حضرات کے لیے کہ سجدوں میں مرد اپنی کوہنیاں اور پیٹ کو زمین سے نہ لگائیں. جائز ہے البتہ لگانا، لیکن زیادہ ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی کوہنیوں اور پیٹ کو زمین سے الگ رکھیں اور ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے بھی دور کریں. اچھا، یہ صحیح اور غلط کے معنی نہیں کہ بالکل آپ کو حرام، اور اگر آپ نے اس کے برخلاف کسی مرد نے مثلا کیا تو اس کی نماز غلط ہو جائے گی. نہیں، یہ ثواب کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے کہ مرد اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھیں اور کوہنیوں کو زمین سے بھی بلند رکھیں، اس طرح سے کہ نہ ان کا پیٹ زمین سے لگے، نہ ان کی کوہنیاں زمین سے لگیں، اور کوہنیاں ان کے پہلوؤں سے دور ہوں. اچھا، عورتوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کی کوہنیاں زمین سے بہتر ہے کہ لگی رہیں، اور ان کی کوہنیاں اپنے پہلوؤں کی طرف رہیں. جیسے عام طور پر خواتین بھی مردوں کی طرح سے اپنی کوہنیوں کو پھیلا کر رکھتی ہیں، یہ بھی جائز تو ہے، نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو کوہنیوں کو بھی اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملا لیں. مردوں کے لیے مستحب ہے پہلوؤں سے دور رکھیں، عورتوں کے لیے کہ پہلوؤں کے قریب کر لیں یا اس سے بالکل ملا لیں، اور ہاتھوں کی کوہنیاں بھی زمین کے ساتھ ملا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا، اب سجدے میں کہاں دیکھیں؟
دیکھیے وہ تو ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ کو دیکھیں اور رکوع میں پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں دیکھیں مثلا. سجدے میں کہاں دیکھیں؟ سجدے میں اپنی ناک کی طرف دیکھیں. اور ہمارے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایک عرفانی پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حقیقت سجدہ یہ ہے کہ تمام چیزیں تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائیں اور سجدے میں آنکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان سجدے میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے. بچوں کی اگر آپ نے نماز دیکھی وہ سجدے میں جا کر وہ پچھلی صف والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے سجدے میں. تو بہرحال اس طرح کی نہ ہو کہ ادھر ادھر کی صورتحال کی آنکھیں ادھر ادھر ہوں. اچھا اب البتہ مرد بھی اگر چاہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اپنی اگر اس نے کسی مرد نے کوہنی زمین سے لگائی ہوئی ہے تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ نماز اس کی غلط نہیں ہے, نماز صحیح, بس ایک افضل چیز کو اس نے ترک کیا. اچھا اس کے بعد ہی کہ اذکار جو سجدہ ہے اس کو کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے, کتنی آواز سے پڑھیں؟ تو دیکھیے ویسے تو اختیار ہے کہ اذکار رکوع یا اذکار سجدہ کو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. خواتین کو بھی اس بات کی اجازت ہے, بس وہی ذرا ہے کہ نامحرم وغیرہ اگر نہ سن رہا ہو تو بلند آواز سے بھی پڑھ لیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہے دونوں کی اجازت. اچھا اب دیکھیے سجدے میں ہتھیلیوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے, لیکن مثلا اگر ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ اگر کوئی شخص انگلیوں کو اٹھا لے, یا آپ نے دیکھا ہوگا انگلیاں بہت ہلکے پھلکے طریقے سے رکھی ہوتی ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہتھیلی ہونی چاہیے بس زمین پر. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نہیں ہتھیلی کے بجائے میں انگلیاں رکھ لوں خالی, یہ کافی نہیں. اگرچہ دیکھا جائے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس نے ہاتھ ہی رکھا ہو, نہیں ہتھیلی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ اگر مثلا اگر کسی شخص کو کسی زخم وغیرہ کی وجہ سے ہتھیلی رکھنا اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہاں تک حکم ہے کہ پھر ہاتھ کی پشت رکھے نیچے. اور اگر کوئی شخص پورا ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو جتنے بھی قریب ترین جگہ مثلا کلائی ہے اسے کلائی کو زمین پہ رکھنا پڑے گا, اور کلائی بھی اگر متاثر ہوئی ہے تو کوہنی کو زمین کے اوپر رکھنا پڑے گا. یعنی جو حصہ بھی قریب ترین اس ہتھیلی سے ممکن ہو اس کو زمین کے اوپر رکھنا. حتیٰ کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے مثلا مصنوعی ہاتھ اس نے لگایا ہوا ہے, تو بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ مصنوعی ہاتھ یا مصنوعی ہاتھ کی ہتھیلی وہاں پر رکھے, پھر وہ قریب ترین جو جگہ ہے اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے. مثلا جہاں سے صحیح اس کا ہاتھ شروع ہوتا ہے, مثلا کلائی کے جوڑ سے شروع ہو رہا ہے ہاتھ تو اس کو زمین پہ رکھے, ذرا اور آگے سے شروع ہو رہا ہے کلائی کے درمیان سے تو اس کو زمین پہ رکھے. یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی میرا مصنوعی ہاتھ لگا ہوا تو اور میں نے اس کی مصنوعی ہاتھ کی ہتھیلیاں مثلا رکھی ہوئی ہیں, یہ کافی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کافی سارے مسئلے پھر بیان کرنے تھے, اور میرا آج ارادہ پورا یہ تھا کہ سجدے کے مسائل کو آج ختم کر دوں گا, لیکن تقریباً ابھی بھی 35 سے 40 منٹ کے فقہی مسئلے سجدے کے اور موجود ہیں, اور ایک دوسرا لیکچر بھی اس کے بعد آپ لوگوں کا ہونا ہے, تو اس لحاظ سے اب ممکن نہیں ہے کہ میں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں. تو انشاءاللہ اب جو اگلی نشست ہوگی اب سجدے کے کچھ آدھے مسائل اس کے اندر چلے گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.